میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو؟ وہ اس کو اس کے مرتبے سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ ہائے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ آئے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات اور اعلیٰ آدمی جھوٹے، وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے۔ وہ سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہیچ ہیں۔ ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو۔ اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے 2 بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے اور شفقت بھی آئے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ کلام زندگی پروگرام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ خدا کا شکر کرتا ہوں آپ سب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ کون ہیں، کہاں ہیں، کیا آپ کی ضرورت ہے؟ یہ تو خدا کے حضور فریاد کرتا ہوں کہ آپ کے حالات کے مطابق، آپ کی ضروریات کے مطابق کلام آپ تک پہنچے، کہ اس کلام کی طاقت اور تاثیر بڑی زبردست ہے۔ کوئی ہوگا جسے بڑی تسلی ملے گی، کوئی ہوگا اسے اپنا حال نظر آ جائے گا، کوئی بھائی ہوگا، کوئی بہن ہوگی جو توبہ کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں سونپ دیں گے اور کہیں گے، آئے خدا میں تو تھک گیا، میں تو تھک گئی، اب تو سنبھال لے۔ ان کی زندگی میں ایک نیا کام شروع ہو جائے گا، ان کے پاس ایک بڑی شاندار گواہی ہوگی۔ خدا کرے کہ کلام کی جو باتیں آج آپ سنیں گے آپ کے دل میں گھر کر جائیں۔ ایسا ہوگا، ضرور ہوگا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں خدا کا کلام۔
کلام زندگی، زندگی کا کلام، ایسا کلام جس کی ضرورت ہے ہر زندگی کو، ہر شخص کو ضرورت ہے اس کلام کی، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں اچھائی ہے، اور اسی کلام میں یہ طاقت ہے کہ جو سن لے مان لے اس کے لیے رہائی ہے، چھٹکارا ہے، بڑی برکت ہے، شادمانی ہے، اطمینان ہے۔ بہت پیارا ہے یہ خدا کا کلام۔ اسی کلام کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں، اس کا مقصد ہے تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ جس قسم کے حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، خدا یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بہت 2000 برس پہلے پیشن گوئی کی ہے۔ خدا کے کلام میں دو باتیں آج دیکھیں، پیشن گوئی ہے، پیش گوئی اسے جو پہلے سے بتا دیا جائے، بھوش وانی پہلے سے بتا دیا گیا ہے، اور یہ کہ ایک بہت بڑی پیشکش ہے خدا کی طرف سے، ایک پیشن گوئی ہے، پیشکش ہے، پیشکش کہتے آفر، خدا کی طرف سے ایک بات ہم کو دی جا رہی ہے، ایک بات دکھائی جا رہی ہے جو ابھی ہوئی نہیں ہے اس وقت، اور وہ ہو گئی بعد میں، ایک بات دکھائی گئی اور ایک برکت ہے جو دی جا رہی ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ آؤ ان دونوں باتوں پر دیکھتے ہیں۔ پیشن گوئی کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے بتا دیا تھا کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا، سیاسی حالات کیسے ہوں گے، اخلاقی خیالات انسان کے کتنے گر چکے ہوں گے، اور حالات کتنے دہشت ناک اور خوفناک اور ڈراؤنی ہوں گے اور انسان کے بس سے باہر ہوں گے، یہ بتا دیا۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیے یہ خدا یسوع مسیح کا کلام ہے، دیکھیے آخری دنوں کے بارے میں بتایا۔ متی کی انجیل میں دیکھیں آپ، 24واں باب ہے۔ شاگردوں نے سوال پوچھا تھا، تمام دنیا انتظار کر رہی ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں، کیونکہ کسی کے پاس اس کا علاج ہے نہیں، وہی ہے جو آئے گا، صلح اور سلامتی کا شہزادہ وہی ہے، نجات وہی ہے، زندہ وہی ہے، وہ زندہ ہے، وہی آئے گا۔ تو اس نے بتایا تھا، شاگردوں نے پوچھا تھا تیرے آنے سے پہلے کے حالات کیسے ہوں گے؟ تو یہ بتایا، جواب دیا تھا کہ یہ جو یروشلم تم دیکھ رہے ہو، بڑی زبردست عمارتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہوگا، کہنے لگا پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا، سب گرا دیا جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں یہ کون گرائے گا اور کیسے ہوگا اور کیوں گرائے گا؟ 70 سال کے بعد جیسا اس نے کہا تھا ویسے ہی پورا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ ہوا، ذرا دیکھیے کیا ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ یسوع، یہ متی کی انجیل میں سے میں پڑھ رہا ہوں، 24واں باب ہے، آپ خود پڑھیے گا۔ یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ زبردست عمارتیں تھیں وہ اب بھی دیکھنے جاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، تو ایک پہاڑ، ایک پتھر، ایسا بڑا پتھر اوپر رکھا کیسے گیا ہوگا وہ عمارت بنائی کیسے گئی ہوگی؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، میں تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں، یا کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے۔ 70 میں ایک بغاوت، یہودیوں نے کچھ کو بار کوخبہ کی عبادت کہتے ہیں، بغاوت کہتے ہیں۔ 70 سال کے بعد بالکل جیسا اس نے کہا تھا ویسے ہی ہوا، اور جو کچھ کہا تھا وہ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ، اور اس کے آنے کے یہ نشانات ہیں کہ وہ آنے والا ہے۔ لکھا ہے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے اس کے پاس لگا رہا کر کہا، ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار، ہوشیار رہنا، خبر دے رہا ہوں میں تمہیں پہلے سے ہی، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔
کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اب تک تو کئی ایک مسیح آ چکے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم مسیح ہیں، لیکن ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی اور بھی آئیں گے، اور ہیں بہت سے ابھی۔ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، گمراہ نہ ہو جانا، گھبرا نہ جانا، کیونکہ یہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ ارے ابھی اور بھی کچھ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے، بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دیں، تکلیف دینے کے لیے پکڑوائیں گے، تم کو قتل کریں گے، میرے نام کی خاطر سب قوموں میں عداوت رکھیں گے، تم سے سب قومیں نفرت کریں گے۔ اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، بہتیروں کو گمراہ کریں گے، ایک نہیں ہوں گے، بہت ہوں گے۔ بے دینی کے بڑھ جانے سے بے دینی بڑھے گی، بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخری دن تک، آخری وقت تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تب قوموں کے لیے گواہی، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہوگی، تب خاتمہ ہوگا۔ اتنی سخت مخالفت، اتنی سخت نفرت خدا اپنے یسوع مسیح کے کلام سے اور اس کے پیچھے چلنے والوں کے لیے، وہ کہتا کہ ایسے میں تمام دنیا میں منادی ہوگی انجیل کی، کوئی اسے نہیں روک سکے گا۔ تو حالات سیاسی اس قدر ہولناک ہوں گے، لیکن ایک اور پیشن گوئی آخری دنوں کے بارے میں کہ اخلاقی حالات، چرتر کیسا ہوگا، لوگوں کا چال چلن کیسا ہو جائے گا، سوچ وچار کیسے ہو جائیں گے، وہ اس سے بھی زیادہ ہولناک ہوں گے۔ سیاسی حالات بھی خطرناک ہوں گے، اور جو اخلاقی حالات ہوں گے وہ بہت ہی شرمناک ہوں گے۔ دیکھو یہاں لکھا ہوا اس کے بارے میں، آخری دنوں میں کیا ہوگا یہ بتایا گیا۔ خدا کے بندے روح القدس کی طاقت سے یہ بتا رہا ہے خدا کا بندہ، دوسرا تیموتھیوس ہے، اس کا 3 باب ہے۔ یہ جان رکھ، بھولنا نہیں اس بات کو، یہ جان رکھ کہ آخر زمانے میں بڑے برے دن آئیں گے، بڑے برے دن ہوں گے۔ یہ جان رکھ کہ آخری زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی، دن تو کوئی بھی برا نہیں ہوتا، دل برے ہو جائیں گے، آدمی خراب ہوں گے، انسانیت کے ساتھ ان کا طلاق ہو جائے گا، انسانیت نہیں مانے، انسانیت کوئی چیز دکھائی نظر نہیں آئے گی انسانیت، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ پسند کر دوست رکھنے والے ہوں گے۔ دوستی خدا سے نہیں ہوگی، عیش و عشرت سے ہوگی۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے، ڈھنگ تو بڑے اچھے ہیں، دکھائی دے گا دور سے صاحب بہت دھارمک آدمی ہے، بہت مذہبی آدمی ہے، ایسا لگتا بڑا روحانی انسان ہے یہ، دینداری کی وضع تو رکھیں گے، اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کر، ایسوں سے دور رہنا، کنارہ کرنا۔ انہی میں وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھساتے ہیں اور ان چھچوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں، طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں، ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں، حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ آدمیوں کا بھی یہی حال ہوگا، عورتوں کا بھی یہی حال ہوگا، یہ اخلاقی حالات ہوں گے، اس قسم کی زندگی ہوگی۔ لگیں گے دھارمک ہیں، لگیں گے بڑے روحانی ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے خدا پرست ہیں، لیکن ان کی پرستش کے لیے خدا نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا۔
پرستش وہ کسی اور کی کریں گے، نام خدا کا لیں گے۔ یہ آخری دنوں میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سیاسی حالات کسی کے قبضے میں ہیں؟ یہ جو انسانیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے دنیا میں، خدا کا شکر ہے ان سب کے لیے جو انسان ہیں، جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جن کی زندگی پر خدا کا اختیار ہے، ان کو میرا سلام۔ لیکن یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نہ سیاسی حالات نہ اخلاقی حالات کسی کے بس میں ہے۔ علاج ہے نہیں انسان کے پاس اس کا۔ خدا کے کلام میں بتا دیا گا اس کا علاج انسان کے پاس نہیں ہے۔ مغرور انسان خدا سے الگ ہو کے کہتا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک بیماری کا علاج کرتے ہیں تو دو اور شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے وعدے جھوٹے ہیں، جن باتوں کا وہ وعدہ کرتے ہیں وہ خود کبھی نہیں کرتے۔ یہ خدا کے کلام میں بتایا گیا۔ تو اس کا کیا کریں؟ برے دنوں میں کیا کریں؟ میں اپنے لڑکے کے ساتھ ایسے ہی ہنسا رہا تھا، اس کو آم لے آئے تو ہم اس کو کاغذ میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، 3-4 دن کے بعد وہ کھانے کے قابل ہو جاتے، کہتے پال لگا دیتے ہیں۔ تو اس کو مذاق میں کہہ رہا بیٹا جس کاغذ میں لپیٹو گے نا اس کو دیکھ لینا اس میں کوئی اچھی خبر ہونی چاہیے اور نام سڑ جائے گا۔ یعنی جس کاغذ میں اخبار کے تم آم کو لپیٹو گے اس کی خبر اچھی ہونی چاہیے۔ کہتا کہاں سے لاؤں گا ایسی خبر، کاغذ کہاں سے لاؤں گا ایسا؟ میں ہے کوئی اچھی خبر؟ سب کچھ خطرناک ہے۔ اور یہ خدا یسوع مسیح نے بتا دیا تھا، کلام میں بتا دیا گیا ہے کہ برے دن آئیں گے، برے دل ہو جائیں گے، دشا بری ہو جائے گی، تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ اتنا اندھیرا اور اتنی تاریکی، اس کا کوئی علاج نہیں، انسان کے پاس تو ہے نہیں۔ تو اب کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ امید کا دامن چھوٹ جائے ہاتھ سے؟ خدا کا شکر، اسی لیے تو اس کو انجیل کہتے ہیں۔ خدا کے کلام کو انجیل اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ خوشی کی خبر ہے، اس میں خوشی کی خبر ہے۔ جہاں برے دنوں کا ذکر ہے جس کی وجہ سے سب کچھ برا ہو جائے گا، وہاں ایک اور بڑے دن کا ذکر ہے، بہت بڑا دن ہے، وہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ جہاں برے دن خوفناک ہیں وہاں یہ دن بہت ہی خوشخبری کا دن ہے، خاص دن، خوشی کا دن۔ وہ کون سا دن ہے؟ اس کے بارے میں خدا کے کلام میں آیا ہے کہ اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا۔ آج نجات کا دن ہے، نجات کا دن ہے آج، اس وقت جب آپ سن رہے ہو۔ اس تمام حالت سے چھٹکارا ممکن ہے کیونکہ اس کا اثر ساری دنیا پر ہو رہا ہے، لیکن وہ جب گھر میں آنے لگے، ارے پانی سمندر میں ہوتا لیکن اگر وہ کشتی میں آنے لگے تب خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں اگر آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں، گھر میں ہیں، یہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی تھیں، خود غرضی، شیخی، غرور، ماں باپ کا حکم نہیں ماننا، ناشکر، پتھر دل، نیکی کے دشمن، عیش و عشرت کے لیے سبھی کو چھوڑنے کو تیار، یہ حالت اگر گھر میں آ گئی ہے، زندگی میں آ گئی ہے، عبادت خانوں میں آ گئی ہے، تو پھر اس کا علاج کیا کریں؟ خدا کا شکر، ایک نجات کا دن بھی ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے، خدا نے خود کیا اس کا علاج۔ جہاں یہ پیشن گوئی ہے تو پیشکش ہے، ایک خدا ایک چیز پیش کر رہا ہے کہ اللہ یہ لے لو، یہ ہے اس کا علاج۔ تو کیا علاج ہے؟ دیکھو، جب خدا کا کلام پاک روح کی معرفت خدا کے بندے پطرس نے پہلی دفعہ پیش کیا ہے تو اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ وہ لوگ جو سن رہے تھے، اب مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں نے لوگوں کو جا کے بتانا شروع کیا ہے کہ جسے تم نے مصلوب کیا تھا وہ اپنے کہنے کے مطابق اور کلام کے مطابق، پیشن گوئیوں کے مطابق جی اٹھا ہے، زندہ ہے، وہ اس نے اپنا روح ہمیں بخشا ہے۔
وہ پہلے مذاق اڑانے لگے تو شراب کے نشے میں ہے. جب انہوں نے سننا شروع کیا، اور عجیب بات ہے کہ 15-16 زبانیں بولنے والے لوگ وہاں موجود تھے، سب اپنی اپنی زبان میں سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ گلیلی لوگ ہیں، یہ عربی کیسے بول رہا ہے، یہ یونانی کیسے بول رہا ہے، یہ کریت کی زبان کیسے بول رہا ہے، ہم تو افریقہ کے ہیں، یہ کیسے بول رہا ہے ہماری زبان. حیران ہو کے سن رہے ہیں پھر کہ بھئی کچھ تو ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. گھبرا گئے وہ، اور جب سننا شروع کیا تو اس کلام نے دل میں کام کیا ان کے. اور دیکھو کیا نتیجہ ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ مسیح جس کو ہم نے مصلوب کروا کے مار ڈالا، حقیر کیا اسے، اس کی حقارت کی، اسے تچھ جانا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے. تو زندہ تو ہے کیونکہ ان لوگوں کی زندگی میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ تو پہلے تھا نہیں. تو لکھا جب انہوں نے یہ سنا تو ان کی دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا ہے بھائیو، پہلے انہیں شرابی بتا رہے تھے، کلام سنا تو کہہ رہے ہیں آئے بھائیو ہم کیا کریں. پطرس ان سے کہا توبہ کرو، توبہ کرو، مان لو اپنے گناہ کو، مان لو، توبہ کرو. تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، اپنے آپ کو قبول کر دو، سپرد کر دو، قبول کرو کہ ہم گناہ گار ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جو خدا کی نجات ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. تو ہوگا کیا؟ تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. یہ جو ناپاک روح جس نے انسان کے دلوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور انسان کو حیوان بنا دیا ہے، خداوند یسوع جب دل میں آئے گا یہ نکل جائے گی، اس کی جگہ اس کا پاک روح کام کرے گا، اور اس کے پاک روح کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں اور خدا کو پسندیدہ ہوتے ہیں. کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ ارے وہ مددگار کے طور پر ساتھ رہے گا، وہ طاقت دے دے گا تاکہ ان گندی باتوں کو تم کچل سکو. کہیں ایسا لکھا ہوا؟ ہاں لکھا ہوا ہے، اور لوگوں کا تجربہ ہے. میں خدا کے حضور عاجزی سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کے حضور کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے. رومیوں کی کتاب آپ کے پاس بائبل ہے تو دیکھیں 8واں باب لکھا، کیونکہ جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرو گے. یہ طاقت خدا دے دیتا، بخشش دے دے گا، توبہ کرنے والے کو طاقت دیتا ہے. پھر وہ انہی چیزوں کو کچلنے لگتا اپنی زندگی میں دیکھ کے. میں نے یہ بات نہیں کہنی، میں نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا، میں نے اس جگہ کبھی نہیں جانا، ہمارے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہوگی، پھینکو ان کو. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پاک روح کی طاقت ہوتی ہے. اور دیکھو کیا لکھا ہے اس میں، اسی کا 16واں باب ہے. اور دیکھو خدا کیا کام کرتا ہے، جنہیں اپنا پاک، پہلے ان کو نجات دیتا ہے، ان کی زندگی میں یہ نجات کا دن آئے گا تو دل بدل جائے گا اور اس میں طاقت آ جاتی ہے. پھر کیا لکھا ہوا ہے یہ 16 اور 20، رومیو 16-20 میں یہ لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا. ارے یہ ساری بدروہیں گھر سے بھاگ جائیں گی. یہ خدا کی پیشکش ہے، وہ دے رہا ہے ایک بخشش کے، لے لو. تم اپنے گھروں کو دیکھو تو کیا حال ہو رہا، اپنی اولاد کو دیکھو کیا حال ہو رہا ہے، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے. یسوع مسیح نجات ہے، نجات دینے والا نہیں ہے. جس گھر میں آتا ہے اس میں کہتا ہے اس گھر میں نجات آئی ہے، اور پھر نئی نئی باتیں ان کی زندگی میں پیدا ہونے لگتی. یہی پاک روح دیکھو کس قسم کی باتیں پیدا کرتا ہے. غلطیوں کے نام کا خط ہے، جب یہ روح القدس کسی کی زندگی میں کام کرے گا تو دیکھو وہ باتیں پیدا ہوں گی جو خدا کو پسند ہے، اور گھر کا کتنا فرق ہو جائے گا ماحول. جس گھر میں یہ باتیں ہوں گی، اور کون کہے گا کہ نہیں صاحب یہ تو بہت دھرم کی بات ہے، بہت خراب دھرم ہے، بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے خدا کی یہ مہربانی. تو یہ پاک روح کی بخشش کیا کرتی ہے؟ لکھا ہے روح کا پھل محبت. کہاں ہے محبت گھروں میں؟ کیا کرو گے؟ ناراضگی کا، ناراضگی کا، نیچ پن کا جو گھروں میں آ گیا ہے. ہم سب خدا کے حضور مجبور اور لاچار ہیں. روح القدس یہ کام کرتا ہے. روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان،
تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم اور پرہیزگاری ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ کون سا مذہب ہے جو کہے گا یہ نہیں ہونا چاہیے کسی ایماندار کی زندگی میں؟ خدا کہہ رہا توبہ کر، دن برے ہیں، یہ دن آیا ہے تیری زندگی میں نجات کا، اسے قبول کر لے، جانے نہ دینا یہ دن، اور دیکھنا تیرے دن بھی بدل جائیں گے، تیرا دل بدل جائے گا، تیرے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ میں پیدا کروں گا اپنے روح کی طاقت سے۔ ہے اجازت مجھے؟ خدا اجازت مانگ رہا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، کھول دروازہ، میں نجات ہوں۔ کیسا مبارک ہوگا وہ بھائی جو آج کہا ہے خداوند آج نجات کا دن ہے، آج میرا خاص دن ہے۔ کہہ دو اس سے، آ میری زندگی میں آئے خداوند یسوع۔ خداوند کے پیارو، خداوند کے بندو، خدا کا شکر ہو آپ کے لیے جو کلام سنتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے وہ جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ خدا کا شکر ہے اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے جو خدا کے حضور کہہ رہا میری توبہ، مجھ پر رحم کر دے آئے میرے مالک۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خدا کے کلام کے مطابق کہ آج کا دن آپ کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو آج خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں دے رہے ہو اور اسے کہہ رہے ہو کہ اے خداوند میرے پاس علاج ہے نہیں، میں دنیا کا علاج کیا کروں، مجھے اپنے دل کا علاج نہیں مل رہا کہیں سے، آ میرے دل میں۔ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہو، آپ بہت مبارک ہو، آپ کے لیے کہا گیا، لکھا گیا، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی۔ دیکھو زبور ہے یہ 32، اس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، اور جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ ہو گئی آپ کی چھٹی، آزاد ہو آپ، خدا کی نظر میں بہت قیمتی ہو۔ یہ میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ لو، یہ زبور ہے 32، خدا کے کلام میں لکھا پس اب جو مسیح یسوع میں اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، بخشا گیا۔ خداوند کہہ رہا میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیری خطاؤں کو بادل کی طرح مٹا ڈالا ہے، ڈبو دیے تیرے گناہ، آ جا، تو نے توبہ کی ہے، اب تیری زندگی میں تبدیلی پیدا ہوگی، تجھے طاقت آئے گی، میں تیری زندگی کی تقدیس کروں گا، پاک کروں گا تجھے اندر سے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، جس کی بدکاری کو، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، جس کے دل میں مکر نہیں ہے، مکاری کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، کسی قسم کی چالاکی کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، مکاری نہ کر، معجزہ دیکھ، میں معجزہ کروں گا تیری زندگی میں۔ اس معجزے کا ذکر ہے عبرانیوں کے خط میں، یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا، تم کو ہر ایک نیک بات میں کامل کرے تاکہ اس کی مرضی پوری کرو، اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم میں پیدا کرے، جس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔ یسوع مسیح کو قبول کیا آپ نے، یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس کے ہونے سے خدا وہ باتیں پیدا کر دے گا آپ کے اندر جو اسے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، دنیا والے دیکھ کر اس کی بڑائی کریں گے، اور آپ ہمیشہ اس کی شکر گزاری کے گیت گائیں گے۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے، اور جس نے آج خداوند سے دعا کی ہے، آپ کو آج کا دن مبارک ہو۔